إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ میرے بھائیو اور دوستو، سورہ فاطر کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج، اس کے در کے فقیر ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی تعریف کیا ہوا ہے، اور یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ خبریں دی ہیں، اور عقل سلیم جس چیز کا فیصلہ اور مظاہرہ کرتی ہے اور جسے تسلیم کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد ہستی اور ذات ہے کہ جس کا ہر کوئی محتاج۔ آپ دیکھیں جنات اور انسان
کائنات میں یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز، چرند پرند درند، حشرات، کیڑے مکوڑے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی۔ اور یہ تمام مخلوقات اپنی تمام تر حاجات اور ضروریات کے لیے ہمیشہ اس ایک اللہ رب العزت مالک الملک خالق کائنات کی طرف رجوع کرتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اپنی تعریف اور صفت بیان کرتے ہوئے، اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ قل هو اللہ احد۔ آپ یہ بات بیان کر دیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اور لفظ احد کی یہ خصوصیت ہے کہ احد سے مراد احد ہی ہوتا ہے، ایک سے مراد ایک ہی ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی شخص آپ سے عربی زبان میں یہ سوال کرتا ہے کہ حل فی البیت واحد، آپ نے کہہ دیا لیس فی البیت واحد، کہ گھر میں واحد نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا کہ گھر میں واحد ہے، ایک ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ گھر میں واحد ایک نہیں ہے۔ اس سے 2 3 4 5 10 20 کی نفی نہیں ہوئی، یعنی گھر میں ایک نہیں ہے، اس سے زیادہ افراد موجود ہیں۔ لیکن لفظ احد کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ بات پوچھے حل فی البیت احد، کیا گھر میں کوئی ایک ہے، احد ہے، تو آپ نے کہہ دیا لیس فی البیت احد، گھر میں ایک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک نہیں ہے کا مطلب، احد کا مطلب ہر ایک کی نفی ہو گئی۔ تو یہاں اللہ واحد نہیں کہا، کیا کہا؟ قل هو اللہ احد۔ آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی 2 3 4 5 نہیں ہے، ہر ایک کی نفی ہو گئی، صرف ایک ہی اللہ ہے۔ اور وہ اللہ، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا ایک معنی کہ الذی لا جوف لہ، وہ ذات کہ اس کا پیٹ نہیں ہے۔ خود یہ تفسیر قرآن کر رہا ہے، لم یلد ولم یولد، جس کا پیٹ ہوتا ہے تو اس میں کوئی چیز داخل بھی ہوتی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے، تو اس لیے کہا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی ذات سے پیدا ہوا۔ لیکن جو دوسرا معنی اس کا صمد کا کیا گیا کہ وہ ذات جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے رجوع کرنے پر مجبور ہو، وہ اللہ الصمد ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، تمام مخلوقات، آپ غور کریں، سوچیں،
شدید گرمی ہے، چرند پرند، حیوانات، حشرات، ہر چیز پانی کی طلب کے لیے آپ کو کدھر اپنا منہ اٹھائے ہوئے نظر آتی ہے؟ آسمان کی طرف۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، غور کر کے دیکھ لیں۔ اور اسی طرح سے انسان جب ہر در سے مانگ مانگ کر کے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جب کوئی اس کا سننے والا نہیں، پرسانے حال نہیں، کسی کے سامنے وہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے اپنے دل کی بات بیان نہیں کر سکتا۔ انسان کے رشتوں میں سب سے زیادہ اس کا قریبی رشتہ والدین کا ہوتا ہے، والدین میں سے بھی سب سے زیادہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے انسان کی، تو پھر سب سے زیادہ انسان کے کون قریب ہوتا ہے؟ اس کی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے دکھ ہیں، بعض ایسی پریشانیاں ہیں، بعض ایسی تکالیف ہیں، بعض ایسے معاملات ہیں کہ انسان روئے زمین پر کسی کے سامنے اپنا ایسا دکھ بیان نہیں کر سکتا، نہ ماں کے سامنے، نہ باپ کے سامنے، نہ بیوی کے سامنے، نہ بچوں کے سامنے، ایون کہ جو اس کا بڑا ہی قریبی دوست ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ ہر دکھ سکھ کی بات کر لیتا ہے، جگری دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ بات شیئر نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ ایسے دکھ ہیں نا انسان، ایسے معاملات ہیں زندگی میں، ایسی تکالیف ہیں، اور انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اپنے والدین سے اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ پوشی ڈالتا ہے، ان سے ان کے عیب چھپاتا ہے، اس کے بعد ننیال ہے بچوں کے، نانا نانی، ان سے بھی ان کے عیوب چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ میاں بیوی شیئر کرتے ہیں آپس میں، لیکن کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض ایسے دکھ ہیں، ایسی تکالیف ہیں، ایسی پریشانیاں ہیں کہ خامد بیوی کے ساتھ، بیوی خامد کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ پھر کون سی ایسی ذات ہے جس کے سامنے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، اس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے، پھر وہ ذات اس کا دکھڑا سننے کے بعد، جبکہ اسے پہلے سے اس چیز کا علم بھی ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ کیا آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے مواقع نہیں آئے؟ ایسا نہیں ہوا؟ بیسیوں دفعہ آپ کی زندگی میں ایسے معاملات پیش آئے کہ آپ کسی کے سامنے وہ بات کر ہی نہیں سکتے، پھر آپ اکیلے میں چپکے چپکے خفیہ طور پر چھپ کر کے رب کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ، تو ہی میری یہ تکلیف دور کر سکتا ہے، تو ہی میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر سکتا ہے، تو ہی میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جس چیز کی اسے حاجت اور ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف محتاج ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہستیاں، زکریا علیہ السلام، وہ اللہ کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر کے، مریم علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں انا لک ھذا،
مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، جبکہ کفالت تو میں تیری کرتا ہوں، میرے علاوہ لا کے دینے والا کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ فوراً دل میں خیال آتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مریم کو بے موسم پھل اس کمرہ کے اندر بغیر کسی ظاہری اسباب کے مہیا کر سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، تو مجھے بھی پھر اس بڑھاپے میں، جب کہ میں کمزور ہوں، ہڈیاں میری گھل چکی ہیں، بیوی میری بانجھ ہے، لیکن لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب میں تو کبھی تجھ سے مانگ کر کے محروم ہی نہیں ہوا، بے آسرا ہی نہیں ہوا، کبھی میری زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ جب میں نے تجھ سے مانگا ہو تو نے مجھے محروم کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو سب سے بہترین وارث عطا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا کر۔ کون تھا جس نے ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد شفا عطا کی؟ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ امام جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام کو صبر کی توفیق دی۔ کس نے توفیق دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود توفیق دی ہے، اور اس آزمائش میں پورا اترنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد کی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی تعریف کرتا ہے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ کون تھا جس نے ایسی مشکل کہ دنیا میں کسی پر ایسی مشکل کبھی آئی نہیں، اور شاید قیامت تک نہ آئے، اور ایسا نہ ہو سکے ایسی مشکل آ جائے لیکن اس مشکل کا حل نہ ہو، اس مشکل سے کوئی شاید قیامت تک نہ نکل سکے۔ یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ معبود برحق صرف تو ہی ہے، تو ہمہ قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات ہی نہیں دی، بلکہ وہاں سے نجات پانے کے بعد کے جو مراحل تھے، جس خوراک کی ضرورت تھی، جس موسم کی ضرورت تھی، جس سے یہ جسم جو کچا ہو چکا تھا اس کی حفاظت، اس کو اس کے اصل حالت میں لانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، خوراک کی ضرورت تھی، وہ سارے انتظامات کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
مومنوں کو بھی ہم اسی طرح سے نجات دیں جیسے یونس علیہ السلام کو نجات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہو تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. قرآن مجید میں پڑھے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کہ کس کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو ہر اعتبار سے ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے اور ہر شعبہ زندگی میں محتاج ہے. بیمار ہو جائے تو صحت کی ضرورت ہے، اور فقیر کنگلا ہو جائے مال و اسباب کی ضروریات زندگی کی، پریشان ہو تو پریشانیوں سے نجات کی، بھوکا ہو تو کھانے کی، پیاسا ہو تو پانی کی. کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے؟ تو ہر معاملہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ہم وقت محتاج ہیں. اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بال محفوظ رکھتا ہے، جبکہ اس سے بچنے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہوتا. کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کسی لمحہ انسان غافل نہیں رہ سکتا. موسیٰ علیہ السلام کہاں مصر سے جان کا خطرہ لاحق ہوا، وہاں سے نکلے ہیں، مدین پہنچ گئے. وہ دیکھا جنگل میں کنواں ہے، لوگ اپنی اپنی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر کے پلا رہے ہیں. 2 بچیاں وہ اپنی بکریاں روکے ہوئے سائڈ پہ کھڑی. ان سے پوچھا کہ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم کمزور ہیں، یہ ڈول ہم سے پانی کا بھرا ہوا کنویں سے نہیں نکالا جا سکتا، ہم نہیں نکال سکتے، اس لیے سائڈ پہ کھڑی ہیں. جب یہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو بچا ہوا پانی پلا دیں. نبی تو دوسرے لوگوں سے بالخصوص طاقتور ہوتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، ہر اعتبار سے قوت اور طاقت والے ہیں، اعصابی اعتبار سے. اٹھے اکیلے، تو کئی آدمی مل کر کے وہ ڈول نکالتے تھے، اکیلے ہی انہوں نے ڈول پانی کے نکال کر کے بکریوں کو پلائے. بکریاں خوب سیراب ہو گئیں، ان کی کوکھیں باہر نکل آئیں. باپ نابینا ہے. جب انہوں نے بکریوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا آج تو بکریاں بڑی رجی ہوئی ہیں، خوب انہوں نے کھایا پیا ہے، کیا وجہ ہے؟ قصہ بتایا کہ ایک بڑا ہی خوبی ایماندار شخص، نوجوان، اس نے یہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس اکیلے نے ہی یہ پانی نکال کر کے بکریوں کو پلا دیا. ادھر یہ خبر بیان کر رہی ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ، اے میرے رب یقیناً جو تو نے میری طرف بھلائی نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہاں خیر سے مراد کھانا ہے کہ میرا کھانا ختم ہو گیا، میرے پاس کھانا نہیں ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ بچیوں سے نہیں کہا کہ بھئی بھائی مسافر ہوں، بہت دور دراز کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوں، لہذا مجھے روٹی کھلا دو، کھانا ہی کھلا دو۔ تو کھانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، رہائش کا بھی انتظام کر رہا ہے، بیوی کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ انہوں نے تو صرف کھانا مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ سارے انتظامات میرے ذمے۔ بچہ زمین پر نہیں آتا، پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے اللہ نے انتظامات کیے ہوتے ہیں۔ ماں باپ غریب ہوں فقیر ہوں جیسے بھی ہو، اس کے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھے۔ اور بیٹی مشورہ دے رہی ہے والد کو کہ ہمیں ایک آدمی کی ضرورت ہے، یہ ہمیں ایماندار معلوم ہوتا ہے بھی طاقتور، تو اسے ہی اپنے پاس رکھ لیں اجرت کی۔ پھر وہ والد کے مشورہ سے آتی ہے، واپس لے جاتی ہے۔ یہ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سارے انتظامات اللہ نے کر دیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی تمام انتظامات کرتا ہے، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے، جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا، وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب یہ بات کہتا ہے، حدیث قدسی، کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام قرار دے لیا، فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ تم میں سے ہر شخص ہدایت سے محروم ہے، گمراہ ہے، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں حق قبول کرنے کی توفیق دوں گا۔ تم سب بھوکے ہو، جسے میں کھلاؤں، تو لہذا مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ تم سب ننگے ہو، جسے میں چاہوں پہنا دوں۔ تم مجھ سے پہناوے کا سوال کرو، میں تمہیں پہناوا عطا کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کہ تم سب رات دن گناہ کرتے ہو، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، فَأَغْفِرُ لَكُمْ، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ کتنے؟ سب کے سب، جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دوں گا، بخشش طلب کرو، توبہ۔ یہ اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو یا میرے فائدے میں کوئی کمی کرنا چاہو تو نہ کمی کر سکتے ہو اور نہ ہی مجھے فائدہ پہنچا سکتے، مجھے نقصان پہنچانا چاہو مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ کہا کہ اگر تمام جن و انس سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص جس کے دل میں کبھی برائی کا گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص جیسے ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور اگر سب سے زیادہ فاسق فاجر، سب سے زیادہ نافرمان انسان جیسے بن جائیں تو میری بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تمام جن و انس اول سے لے کر کے آخر تک ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے سوال کریں، مانگے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ جن بھائیوں کو ذرا اونگ آ رہی ہے ان کو ہاتھ لگا دیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ کہا کہ تمام انس و جن اول سے آخر تک ایک میدان میں جمع ہو کر کے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مجھ سے مانگ لیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی کیا خواہشات، کیا حاجات ہیں، کیا تمنائیں ہیں، وہ سب کچھ مانگ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کو جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، مانگا ہے، وہ عطا کر دوں۔ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی جیسا کہ سمندر کے اندر ایک سوئی جو ہے اسے ڈبو کر کے نکال لیا جائے۔ سوئی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ اکبر۔ میں تو سچی بات ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھا کرتا تھا، لیکن حیران ہوتا تھا، سوچتا تھا، یقین ایمان تھا، لیکن میری عقل ناقص، اس میں یہ بات نہیں آتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے آخری جنتی کو، سب سے آخری جنتی کو جو جنت عطا کرے گا وہ اس زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ جب میں نے گلیکسیز کے متعلق پڑھا تو میرے ایمان میں اتنا اضافہ ہوا، یقین کامل حاصل ہو گیا کہ یہ کائنات میں، فضا میں سائنسدانوں کے مطابق پہلے 300 گلیکسیز تھی، پھر انہوں نے کہا نہیں 3000 ہیں، پھر لاکھوں کہا، پھر کروڑوں کہا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ فضا میں ارب ہا گلیکسیز ہیں، اور ایک گلیکسی کا اندازہ انہوں نے کہکشاں کا اندازہ جو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس گلیکسی سے نکلنے کے لیے جس میں ہم موجود ہیں 25 لاکھ نوری سال چاہیے۔ روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 25 لاکھ سال چاہیے۔ دوسری گلیکسی میں پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اس کا کوئی اندازہ۔
تو کتنی گلیکسیز ہیں فضا میں؟ اربوں گلیکسیز ہیں، کہکشائیں۔ میں نے کہا واہ مالک، یہ اس فضا میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں جو کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو عرش عظیم کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ جو کرسی ہے نا، اس کے سامنے یہ پوری کائنات، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک انگوٹھی کے برابر ہے، اور عرش کے مقابلے میں یہ کرسی اور ساری چیزیں یہ انگوٹھی کے برابر ہے، یعنی کرسی بھی اتنی چھوٹی چیز ہے عرش کے مقابلے میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو بے بہا خزانوں کا مالک ہے، جس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ادراک ہی نہیں ہو سکتا، معلومات ہی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ رب کائنات کے خزانے اتنے وسیع و عریض ہیں، کہا کہ سب کو سب کچھ دے دوں، اس کے باوجود اتنی کمی واقع نہیں ہوتی کہ جتنا سمندر میں سے سوئی کو ڈبو کر کے نکالی۔ تو بھائیوں پھر اس رب سے مانگو، اس سے سوال کرو، اس کی طرف رجوع کرو، جس سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سوال کرتے رہے، مانگتے رہے، جس نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے جیسی حکومت میرے بعد کسی کو عطا نہ کر۔ ان کا تخت ہی ان کا ہیلی کاپٹر تھا، ہوائی جہاز تھا، جدھر کو چاہتے کئی مہینوں کا سفر آدھے دن میں جو ہے وہ طے کر لیتے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملی، نہ مل سکتی ہے، نہ ملے گی، کہ چرند پرند درند حشرات ان کی بولیاں بھی سمجھا دیں اور جنات پر بھی مکمل حکومت عطا کی۔ آج تک جس کو بھی حکومت ملتی انسانوں پہ ملتی ہے نا، باقی مخلوقات پر تو نہیں ملتی، جنات پر تو حکومت حاصل نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کی خبر دے کر کے اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری ضروریات کوئی بہت بڑی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم قادر نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بابرکت کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قادر مطلق کی طرف رجوع کریں، آپ ان سے مانگتے پھرتے ہو جو بذات خود محتاج ہیں، جو اس کے در کے محتاج ہیں تم ان سے مانگتے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو جس کے در کے سب محتاج ہیں، سب ضرورت مند ہیں، سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ کائنات میں مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہستی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی آزمائش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی طرف رجوع کیا؟ میدان بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور ساری رات قیام اور رکوع اور سجود کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ افرادی قوت ان کے مقابلے کی ہے، وہ 3 گنا سے زیادہ ہیں ہر اعتبار سے، وہ مسلح اور لیس ہے۔ دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نصرت اور مدد کی۔ 70 بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے،
وہ سب کے سب قتل ہو گئے، 70 افراد قیدی بنا لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عرب پر دھاک بیٹھ گئی۔ یہ قلیل لوگوں نے، تھوڑے لوگوں نے ایسی جانصاری کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ رقم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بطور خاص قرآن مجید میں بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے محتاج، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کس بات کی بولی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، غور کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طریقے سے ان مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دی۔ انبیاء کے واقعات تو قرآن نے بیان کیے، صحابہ کے واقعات احادیث میں، تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کیسے نصرت اور مدد کرتا ہے، کیسے کیسے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنی بڑی آزمائش فلسطینیوں پر ہے کسی پر نہیں آئی۔ عمران خان کی حمایت میں دھرنا دینے والے لوگ، ان پر انہوں نے گولیاں چلائیں، سیدھی گولیاں کہتے چلائیں، یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں جی، سیدھی گولیاں ماری، بم نہیں چلائے، میزائل نہیں پھینکے، لیکن وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، آخر انسان ہی ہے، سیدھی گولیاں ماری گئی، وہ بھاگ گئے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے بچے، میں کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اس وقت تمام علماء کرام، تمام خواص، سب ایمان والوں سے ایک ایک بچے کا ایمان زیادہ مضبوط ہے کہ اس کے تمام گھر کے افراد کوئی شہید ہوئے پڑے ہیں، کسی کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، گوشت کے ٹکڑے، وہ منظر دیکھا نہیں جاتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ بچہ وہاں کھڑا ہو کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ان کی فتح نہیں ہوگی تو پھر کن کو فتح حاصل ہے؟ ان کو بہت بڑی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، یہود و نصارہ کے اعمال اور افعال، یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام مقتول ہو گئے، قتل کر دیے گئے، وہ مغلوب ہیں یا غالب ہیں؟ اور غالب ہیں۔ کیوں؟ انسان نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، اس کا نظریہ ہوتا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے جو دنیا مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔ آج پوری دنیا نے یہ بات تسلیم کر لی، ان کی اپنی عدالت نے، عالمی عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نیتن یاہو دہشت گرد ہے، اسرائیلی حکومت دہشت گرد ہے، انہوں نے خود تسلیم کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ نیتن یاہو جہاں کہیں بھی جائے اس کو گرفتار کیا جائے۔ یورپ کے بعض ممالک نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے ملک میں آئے گا تو ہم اس کو گرفتار کریں گے، تسلیم کر لیا۔
اس سے پہلے کوئی دنیا کی طاقت یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے، دہشت گرد ریاست ہے۔ سب لوگ فلسطینیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، آج وہ لوگ اس بات کو تسلیم کر چکے۔ یہ کس چیز نے یہ بات منوائی؟ ان کے ایمان نے، ان کے استقلال نے، ان کی ہمت نے، اللہ پر ایمان اور یقین نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ بات کہلوا دی، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن گواہی، دشمن بھی مان رہے ہیں، ان کا نظریہ صحیح ثابت ہو گیا، دنیا نے مان لیا کہ یہ دہشت گرد ہے اور اسرائیلی مظلوم ہے، بات ثابت ہو گئی، وہ مقدمہ جیت گئے اور یہاں بھی جیتیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی کامرانی ان کا مقدر ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوست یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب میں اور آپ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں تو پھر ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم دیکھیں کس آخری حد تک تعلیم دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ جوتی کا تسمہ کیا حیثیت ہے تسمے؟ کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی یہ ایمان اور یقین رکھو اور بچوں کا بھی یہ ایمان اور یقین بناؤ۔ یہ مشکل اور پریشانی حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک۔ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک۔ تو وہی غنی ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہو، لہذا اس مالک الملک کی طرف رجوع کریں، اس سے مانگیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کیسے کیسے خوبصورت پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ بڑا لطیف پیرائے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے، جب میں بھوکا پیاسا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو اس غنی تعریف کیے ہوئے رب کی طرف رجوع کریں اور یہ بات جان لیں، سمجھ لیں، مان لیں، تسلیم کر لیں کہ ہماری تمام قسم کی حاجات اور ضروریات پوری کرنے والی صرف ایک ذات ہے، اس کو اللہ الصمد کہا جاتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔